السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر فائزہ شیخ۔ کل کے ایپیسوڈ پر آپ سب کا رسپانس کافی زیادہ برا تھا، تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اپنا رسپانس اچھا کر لیں تاکہ مجھے بھی مزید ایپیسوڈ رائٹ کرنے کی ہمت ملے۔ تو بنا وقت ضائع کیے آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر لیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ مسٹر گردیزی ڈاکٹر کسی فائل پہ سائن کرتے ہوئے اس کے سامنے آ رکا اور پیشہ ورانہ انداز میں اس سے مخاطب ہوا۔ ابتہاج کا دل تیزی سے دھڑکا۔ یس ڈاکٹر، کیسی ہے میری بیوی؟ اسے کچھ ہوا تو نہیں؟ پلیز مجھے بتائیں، کیا اب وہ سیف ہے؟ آپ کی وائف نے کسی قسم کی ٹینشن کو اپنے سر پر سوار کر لیا ہے جس کی وجہ سے انہیں پینک اٹیک ہوا ہے۔ ابتہاج کے سن پڑتے وجود کو دیکھ ڈاکٹر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ابھی وہ ٹھیک ہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں، مگر اب آپ کو ان کی طبیعت کا زیادہ خیال رکھنا پڑے گا۔ ہر قسم کی ٹینشن اور پریشانی کو ان سے دور رکھیں اور سب سے بڑی بات اپنے ہونے کا احساس دلائیں تاکہ وہ اس فیز سے جلد از جلد نکل سکیں۔ ڈاکٹر نے اس کے سرخ پڑتے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے کافی اچھے سے اسے معاملے کی سنجیدگی سے روشناس کروایا تو وہ سنتا سر ہاں میں ہلا گیا۔ کیا میں مل سکتا ہوں اس سے؟ نظریں جھکائے ابتہاج نے بے چینی سے پوچھا۔ یس، آپ مل لیں، مگر ان کی طبیعت کا خیال رکھیں جتنا ہو سکے۔ ڈاکٹر نے اسے اجازت دیتا کندھا تھپکا اور واپس اپنے کیبن کی جانب گئے۔ وہ گہرا سانس فضا میں خارج کرتے خود کو پرسکون کرتا دروازے کی جانب گیا۔ دروازے کے ہینڈل کو گھماتے ہوا آہستگی سے اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے ہی وہ بے ہوش نڈھال سی پڑی تھی۔ چہرے پہ آکسیجن ماسک کے علاوہ باقی مشینیں ہٹا دی گئی تھیں۔ ابتہاج دھیمے قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب ہوا اور آہستگی سے اس کے قریب آ بیٹھا۔ ماہ کی بند آنکھوں سے ہوتے اس کی نظریں اس کے ہاتھ پر گئیں۔ ابتہاج نے بے حد نرمی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ جانتی ہو، بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی یہاں لیٹے ہوئے۔ مجھے تو تم میرا سر کھاتی ہوئی فضول باتیں کرتی اچھی لگتی ہو ماہ۔ ابتہاج نے شدت سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں سے چھوتے محبت سے اسے پکارا۔ جانتی ہو کس قدر ضروری ہو گئی ہو تم، ان سانسوں میں بسنے لگی ہو تم۔ تمہارے بنا تو مجھے خود بھی سانس نہیں آتی، دم گھٹنے لگتا ہے اس کھلی فضا میں بھی۔ میری روح، میرے دل و دماغ پر بھی تم قابض ہو چکی ہو بری طرح سے ماہ۔ میرا جنون بنتی جا رہی ہو تم، بتاؤ کیسے رہ لوں تمہارے بنا؟ ابتہاج اس کے قریب ہوتے اس کے چہرے کو دیکھ بےتابی سے اپنے دل کا حال، اپنا جنون اس کے سامنے عیاں کر رہا تھا جو اس کے کھو جانے کے خوف سے موت کو گلے لگانے والی تھی۔ اس کے دور جانے کی سوچ ہی ابتہاج گردیزی کو تڑپا رہی تھی۔ وہ سرخ نظروں سے اس کی بند آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ ابتہاج نے بے بسی سے اپنے لب کچلتے سر ماہ کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ سن ہوتے دماغ میں اٹھتی ٹیسوں پر وہ مندی مندی آنکھوں کو کھولتے اسے دیکھ رہی تھی جو سر بے بسی سے اس کے ہاتھوں پہ ٹکائے ہوئے تھا۔ پل بھر میں اس کا دھوکہ، اس کی دی اذیت سب ماہ کی نظروں کے سامنے لہرانے لگا۔ ماہ نے ایک دم نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ ابتہاج نے چونکتے اس کی جانب دیکھا جو آنکھوں میں نفرت کے انگارے لیے ابتہاج کو دیکھ رہی تھی۔ دور رہیں مجھ سے، آپ کا کوئی حق نہیں ہے مجھ پہ۔ آپ بھی باقی سب کی طرح ہی نکلے جھوٹے دھوکے باز۔ ابتہاج کو دیکھ وہ نفرت سے اپنے اندر بھڑکتی آگ کو اس پر آشکار کرنے لگی، جبکہ مقابل تو حیرانگی سے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ اس کے لفظوں کو سنتا ستے میں تھا۔ ماہ، کیا ہوا ہے؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ابتہاج نے ماتھے پہ بل سجائے اس کے ہاتھ کو اپنی آہنی گرفت میں مضبوطی سے تھاما تھا کہ وہ اس کی گرفت پر سسک سی گئی۔ چھوڑیں مجھے، کوئی حق نہیں پہنچتا آپ کو مجھے تکلیف دینے کا۔ جائیں جا کر اس ہوتی سوتی کو چپ کرائیں، اسے سنبھالیں جس کے لیے اتنا بڑا جھوٹ بولا آپ نے مجھ سے۔ اپنے اندر دبی اس جلن کو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس ستمگر پر بیان کر گئی۔ اس کا یوں نفرت کا اظہار کرنا پل میں ہی ابتہاج کا دماغ گھما تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھتا اس کے قریب تر ہوتے کھینچتے آکسیجن ماسک اتار گیا۔ ماہ نے سہمی نظروں سے اسے دیکھا جس کی آنکھوں میں ایک الگ سی سرخی تھی، ایک جنون سا آباد تھا۔ ماہ کو ایک دم سے ابتہاج سے خوف آنے لگا۔ وہ ہرن کی مانند سہمی نظروں سے اسے دیکھنے لگی جو بنا توقف کے جھکتا ہاتھ تکیے پہ اس کے دائیں بائیں پھیلائے اس کی سانسوں کو قید کر گیا۔ ماہ کو اپنے جنون اپنی عشق کی شدت سے روشناس کرانے لگا۔ اپنی ساری اذیت ایک پل میں ماہ پر انڈیلنے لگا۔ وہ کمزور سی جان جو آگے ہی سن ہوئے دماغ کمزور وجود کے ساتھ بمشکل سانسیں لے رہی تھی، اوپر سے اس ظالمانہ گرفت پر ماہ کا سانس سینے میں اٹک سا گیا تھا، مگر مقابل کو کہاں کسی بات کا ہوش تھا۔ وہ تو بس اس کی سانسوں کو قید کرتا جنون کی انتہا پر تھا۔ ماہ کی مدھم پڑتی سانسوں کو محسوس کرتے ہوئے ابتہاج نرمی سے اپنی دہکتی سانسیں اس کے سینے میں انڈیلنے لگا
کہ ماہا نے دھڑکتے دل سے اس کا کالر دبوچتے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ ابتہاج اپنی گردن پہ اس کی شدت بھرے لمس کو محسوس کرتے ماہا نے تڑپتے اس سے پکارا، جو اپنے ہر عمل سے اس کی سانسیں خشک کرنے کو تھا۔ ماہا کا نازک سراپا اس کی جنون خیزیوں کو سہتے ہلکا ہلکا لرزنے لگا تھا، مگر ابتہاج تو جیسے اسے اپنے جنون سے واقف کروا کے اپنے اندر ہی قید کر لینا چاہتا تھا۔ تمہارے یہ الفاظ مجھے ہرٹ کرتے ہیں ماہا، تم نے کیسے میری محبت پہ شک کیا؟ کیا تمہیں کبھی بھی میرے ساتھ میری قربت میں ایسا محسوس ہوا ہے کہ میرا پیار صرف دکھاوا ہے تمہارے لیے؟ یاد کرو ان سب راتوں کو جب تم نے آج تک میری باہوں میں گزارے ہیں۔ کہاں لگا تمہیں کہ ابتہاج کر تیزی کی محبت اس کا ساتھ دکھاوا ہے تمہارے لیے؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہ اس سے سوال کرنے لگا۔ وہاں کی نظریں ایک پل میں جھکی تھی، وہ بھلا کیا کہتی؟ وہ جانتی تھی اس کے ساتھ گزارا ہر ایک پل اس نے شہزادیوں کا سا تصور کرتے اس کی باہوں میں قید ہوتے گزارا تھا، مگر جو بھی تھا اس نے خود دیکھا تھا اسے۔ وہ سوچتے اپنے ہونٹوں کو کچلنے لگی۔ ابتہاج بغور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتا اس کی کمر کے قریب دونوں ہاتھ ٹکائے اس کے چہرے پر جھک سا گیا۔ صنم سے ملنے گیا تھا میں، اگر تم خود بھی پوچھتی تو میں جھوٹ نہیں بولتا، مگر اس وقت صنم نے مجھے اپنی قسم دے کر روک دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ خود تم سے ملے، اپنے رویے کی معافی مانگے، اس کے بعد ہی میں تمہیں اس بارے میں بتاؤں۔ میں ملا تھا اس سے کیونکہ میں اپنی ماں کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں اپنے کیے کی معافی نہیں مانگوں گا کیونکہ اس میں غلطی تمہاری ہے نہ کہ میری۔ ماں جو آگے ہی یہ سنتے شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب چکی تھی، اب اس ظالم کے یوں کہنے پر اس نے تڑپ کر اسے دیکھا جس کی نظریں استحقاق سے اس کے جھکے شرمندہ چہرے پر تھیں۔ کمرے کے خاموش ماحول میں سامنے بائیں جانب دیوار میں نصب کھڑکی جس کے پردے ایک جانب سرکے ہونے کی وجہ سے تیز سورج کی روشنی آنکھوں میں پڑتے ہی اپنا بایاں ہاتھ اٹھائے وہ آنکھوں پر رکھ گیا۔ مان ابتہاج نے سرخ آنکھوں سے گردن جھکائے اپنے سینے کی جانب دیکھا جہاں ماں اس کی شرٹ میں اس کی شدتیں سہتی بکھری سی حالت میں پڑی تھی۔ ماں کا ایک ہاتھ ابتہاج کی گردن جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے کشادہ شرٹ لیس سینے پر تھا۔ سرخ چہرے پہ اس کی محبت کے سارے رنگ ابتہاج کو مزید بے خود کرنے لگے تھے۔ دل ایک بار پھر سے جذبات کی آگ میں دہکنے لگا جب ہی اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو ہونٹوں سے لگائے ماں کے چہرے پر بکھرتے بالوں کو پیچھے کیا۔ اس کے لمس پہ وہ کسمساتے منہ بنائے اس کے سینے میں گھسنے کی کوشش کرتی۔ وہ ابتہاج کو پاگل کر دینے کے در پر تھی۔ جب ہی وہ جھکتے اس کی کمر کے گرد ہاتھ لے جاتے اسے تکیے پہ گرائے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جو اس اچانک ہوتی افتاد پر بوکھلائی سی تیز تیز دھڑکتی دھڑکنوں سے ابتہاج کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں میں شریر سی چمک ماہ کو اپنی نظریں جھکانے پر مجبور کر گئی۔ ابتہاج نے اپنے بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اس کے ماتھے کے درمیان سے لے کر لکیر کھینچتے اس کی ناک سے ہوتے انگلی اس کے ہونٹوں پر روکی تو ماہ خشک ہوتی سانسوں سے سہمتے اسے دیکھنے لگی جس کی آنکھوں کی چمک اس کے چہرے پہ پھیلا سکون ماہ کے دل کو پرسکون کر گیا جبکہ ابتہاج اس کی نظروں کو اپنے چہرے پہ پاتے مسکراتا اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ ماہ نے آنکھیں موندے اس کی خوشبو کو خود میں اتارا تھا جو نرمی سے اس کے ہونٹوں کو قید کیے ماہ کی قربت میں اس کے لمس پر مدہوش سا ہونے لگا تھا۔ اس کی اکھڑتی سانسوں کو محسوس کرتے ابتہاج نے نرمی سے اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشتے لب اس کی تھوڑی پر رکھے تو ماہ کا چہرہ شرم و حیا سے لال ہونے لگا۔ ابتہاج اس کی بڑھتی جسارتوں پہ سہمتی وہ اسے باز رکھنے لگی جو مکمل طور پر اس کے وجود میں کھوتا جا رہا تھا۔ ابتہاج نے اس کی گردن پہ شدت بھرا لمس چھوڑتے ماہ کو دیکھا۔ گڈ مارننگ جانے ابتہاج ماہ کی گردن سے بال سمیٹتے وہ محبت سے بولا تھا جبکہ ماہ نے فوراً سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ ٹائم دیکھیں، مجھے چھوڑیں، فریش ہونا ہے۔ ماما کیا سوچیں گی؟ وہ ٹائم دیکھتے کافی پریشان سی ہوئی تھی جب ہی اسے پیچھے کرتی اٹھنے لگی مگر ابتہاج کا فی الوقت اسے یوں ہی چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ خود ہی تو رات کو دلہن بنی ہوئی تھی، اب اپنی نئی نویلی دلہن کو کوئی ایسے چھوڑتا ہے؟ وہ بھی اتنی آسانی سے؟ ابتہاج نے کھینچتے اسے اپنے ساتھ لگائے اس کے کان میں سرگوشی کی تو ماہ کی پلکیں حیا سے لرزنے لگیں۔ رات کا ایک ایک پل ابتہاج کی بے خودی اس کی شدتیں یاد کرتے وہ کانوں کی لو تک سرخ پڑنے لگی جبکہ مقابل آرام سے بیٹھا اس کے چہرے پہ بکھرتی شرم و حیا کو دیکھنے لگا۔ آپ نے معاف کر دیا مجھے؟ اس کے سینے سے سر ٹکائے وہ آنکھیں موندے پوچھنے لگی جیسے یقین تھا کہ وہ معاف کر چکا ہوگا۔ تھوڑا معاف کر دیا ہے، تھوڑا سا رہ گیا ہے، اگر تم ابھی ایک بار پھر سے رات کی طرح راضی کرو گی تو ہو سکتا ہے مان جاؤں۔ اس کے کندھے پر ہونٹ رکھتے وہ گمبھیر لہجے میں فرمائش کرنے لگا کہ ماہ سنتے ایک دم سے اس کے سمجھنے سے پہلے ہی اسے دھکا دیے بیڈ سے اتری تھی۔ ابتہاج سیدھا ہوتے اسے دیکھنے لگا جو اس کے سمجھنے سے پہلے ہی باتھ روم میں بند ہو چکی تھی۔ کب تک بچوں گی؟ آنا تو میرے پاس ہی ہے، پھر دیکھتا ہوں۔ بند دروازے کو دیکھ وہ مسکراتا بڑبڑاتے ہوئے اٹھا تھا۔
صالح، صنم بے چینی سے اسے آوازیں دیتے روم سے نکلی جو اس کی نیند کی وجہ سے فون اٹھانے نیچے آیا تھا اور اب اس کا ارادہ اپنی بیوی کے لیے کچھ اچھا سا کھانا بنانے کا تھا۔ صالح کے پیار میں وہ واقعی بدل گئی تھی یا پھر وہ حساس ہوتی جا رہی تھی؟ اس کے لیے اس کا نظروں سے اوجھل ہونا ہی صنم کو سہما دیتا تھا۔ جب ہی وہ بے چینی سے اسے ڈھونڈنے لگتی تھی اور اب بھی ویسا ہی ہوا تھا۔ صبح نماز ادا کرنے کے بعد وہ اب دن کے 11 بجے اٹھی تھی، مگر صالح کو اپنے قریب نہ پاتے ہوئے بے چینی سے تیز تیز سیڑھیاں اترتی اسے اونچی آواز میں پکارنے لگی۔ صالح آنچ دھیمی کیے کچن سے نکلا تھا کہ اچانک سے صنم کا پاؤں تیزی سے سیڑھیاں اترتے پھسلا۔ صالح کی نظروں کے سامنے ہی تو وہ ایک دم سے اوپری سیڑھیوں سے گری تھی کہ صالح کا سانس الجھ سا گیا۔ وہ ڈر و وحشت سے فریز سا ہو گیا، مگر پھر جانے کیسے اس میں ہمت آئی تھی کہ وہ دوڑتا سیڑھیاں چڑھتے اوپر گیا۔ بمشکل سے اسے تھامتے صالح نے اسے خود میں بھیجتے صنم کے سر کو دیکھا جہاں سے لہو نکل رہا تھا۔ صنم، تم ٹھیک ہو؟ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ اس کے چہرے کو تھپتھپاتے ہوئے متفکر سا بولا۔ صنم کی درد سے سسکی نمودار ہوئی جب ہی وہ اسے اپنے سینے میں بھیجتے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ صالح، میں ٹھیک ہوں۔ اس کے سینے سے سر ٹکائے وہ سہمی ہوئی رونے سے سرخ ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتے بولی، جبکہ وہ بنا کچھ کہتے جھکتے اسے سیٹ پر بٹھائے فرنٹ سیٹ پر آیا تھا۔ خاموش ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں۔ اس کے پھر سے ہلتے ہونٹوں پر اپنی بھاری ہاتھ کی انگلی رکھتے وہ آنکھوں میں غضب کی سرخی لیے بولا تو صنم کو اس کے انداز پہ عجیب سی وحشت ہوئی۔ وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ سر سے لہو ابھی تک بہہ رہا تھا جبکہ درد سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ صالح نے ٹشو نکالتے اس کے زخم کو انتہائی نرمی سے صاف کیا، جبکہ صنم تو اس کے چہرے پر پھیلی پریشانی کو شمار کر رہی تھی۔ خون کے بہنے کی شدت کو کم ہوتے ہی وہ اسے لیے ہاسپٹل پہنچا تھا۔ زیادہ اوور سمارٹ مت بنو، تمہارے پاؤں میں موچ آئی ہے جانتا ہوں میں۔ اب خاموشی سے مجھے اٹھانے دو ورنہ تمہارا منہ میں اپنے طریقے سے بند کروں گا۔ صالح نے آج پھر سے اسے اپنی پرانی ٹون میں سمجھایا تھا کہ وہ جو اسے گاڑی سے نکلتے اپنی جانب آتا دیکھتے خود ہی اترنے لگی تھی۔ ایک دم سے اس کی بات پہ شرمندہ سی ہوتے نظریں جھکا گئی۔ صالح نے اسے نرمی سے بازوؤں میں اٹھایا اندر کی جانب بڑھا تھا۔ ماما، اپنی بہو سے کہیں میرے کپڑے نکال دے۔ وہ ریلنگ سے جھانکتے کچن کی جانب رخ کی، زور سے بولا تھا کہ صبا بیگم جو آگے ہی اس کے چہرے پر پھیلے شرم و حیا اور سکون کو دیکھتے کافی پرسکون تھی، ابتہاج کی آواز پر لب دانتوں تلے دبائے ماہا کو دیکھنے لگی جو کافی خفت زدہ سی ہوئی تھی۔ وہ ماما، ان کی عادت ہو گئی ہے نا، اسی لیے بلا رہے ہوں گے۔ روز میں ہی کپڑے نکال کے دیتی ہوں، مگر آج میں شاید پہلے آ گئی اسی لیے بلا رہے ہیں۔ ہاں ہاں بیٹا تم جاؤ، میں نے کون سا منع کیا ہے، تم ضرور جاؤ، بھلا تمہارا شوہر ہے وہ، اور تم نہیں کرو گی اس کے کام تو اور کون کرے گا۔ چائے کا پانی چڑھاتے وہ محبت سے اس کے گال کو تھپکتے ہوئے بولیں تو ماہا ان کی محبت پر مسکرا دی۔ وہ سر ہلاتے دھیمے قدموں سے اوپر اپنے روم کی جانب بڑھی۔ ماہا نے گہرا سانس بھرتے دروازہ کھولا تھا، مگر مقابل اس کے اندر داخل ہوتے ہی کھینچتے اسے دروازے سے پن کرتے اس کے سمجھنے سے پہلے ہی اس کے ہونٹوں کو قید کر گیا کہ اس کے اچانک لمس پر وہ گھبرا سی گئی۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم اتنی آسانی سے بچ جاؤ گی مجھ سے؟ خود کو سیراب کرتا وہ اس کے نچلے ہونٹ کو انگوٹھے سے سہلاتے بے باکی سے بولا تو ماہا کا چہرہ لال پڑنے لگا۔ وہ نظریں جھکا گئی جسے دیکھتے مقابل کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ کپڑے نکال دو یار، آج ایک بے حد ضروری میٹنگ ہے میری۔ ابتہاج نے اپنے بے دھڑک بجتے موبائل کو دیکھتے جھکتے اس کے دونوں گالوں کو چومتے کہا تھا۔ موبائل اٹھاتے وہ بالکنی کی جانب گیا جبکہ ماہا مسکراتے اس کے کپڑے نکالنے لگی۔ تھینکس میری جان، اسے پیچھے سے حصار میں لیتے وہ جھکتے ہونٹ اس کے گال پر رکھتے شکریہ ادا کرنے لگا۔ ماہا کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی جیسے اب وہ مطمئن ہو گئی تھی اندر سے۔ میرا ناشتہ رہنے دو، بس کافی لے آؤ اور اوپر روم میں ہی جب تک میں چینج کرتا ہوں۔ اس کی پیشانی کو چھوتے وہ جھکتے بیڈ سے کپڑے اٹھائے بولا تو ماہا سر ہلاتے نیچے آئی۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ ابتہاج، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ابتہاج کے چہرے پر پھیلی بے چینی اور اضطراب کو دیکھتے وہ کافی ایک جانب رکھتے اس کے قریب آئی جو وارڈروب سے نہ جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ ماہا، کیا تم نے میری بلو کلر کی فائل دیکھی ہے کہیں؟ ماتھا مسلتے ماہا کو دیکھتے وہ بے چینی سے پوچھنے لگا۔ ماہا کو اس وقت وہ کافی الجھا ہوا سا لگا تھا۔ نہیں، مجھے تو نہیں پتا اس فائل کے بارے میں۔ کیوں، کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ وہ حیرت زدہ سی اسے دیکھتے سوال گو ہونے لگی۔ ابتہاج کی پریشانی دیکھ وہ خود بھی کافی پریشان سی ہوئی۔ یار اس فائل میں میرا سارا کیریئر ہے، آج کی میٹنگ کی اپڈیٹس اور پریزنٹیشن جو میں نے 2 ہفتوں سے تیار کی ہے وہ سب کچھ اس فائل میں ہے، مگر اب وہ نہیں مل رہی۔ ماہا کو دیکھتے وہ اپنی پریشانی سے اسے آگاہ کرنے لگا جو خود بھی کافی پریشان ہو گئی تھی۔ تو اب کیا ہوگا ابتہاج؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے وہ کافی ڈری ہوئی سی پوچھنے لگی۔
میں آفس جا کر چیک کرتا ہوں، اگر گھر سے ملی تو پلیز مجھے آگاہ کر دینا۔ وہ کافی بے چینی سے اسے آگاہ کرتا تیزی سے کمرے سے نکلا تھا، جبکہ ماں اسے جاتا دیکھ دل سے دعا گو ہوئی تھی۔ آخر بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے؟ کیوں اس قدر پریشان ہیں آپ؟ رات کے 10 بجے کاشان صاحب آفس سے تھکے ہارے قدموں سے گھر واپس لوٹے تھے اور آتے ساتھ ہی وہ غصے سے ٹہلتے صبا بیگم کو دیکھتے ہی ابتہاج کے خلاف شروع ہو چکے تھے۔ ماں تو صبح سے ابتہاج کے جانے کے بعد پریشان سی تھی، ابتہاج کو کئی بار کال کی مگر وہ فون آف کر چکا تھا، مجھ سے پوچھے بغیر ہی میری کمپنی کے 70% شیئرز کو ایک ڈیل پر لگا چکا تھا۔ اور آج جانتی ہیں کیا ہوا؟ ساری بورڈ میٹنگ میں جب ابتہاج گردیزی سے وہ پروجیکٹ مانگا گیا تو جناب خالی ہاتھ تھے۔ کچھ نہیں دیا اس نے بورڈ کو، اور اس کا وہ ارائیول زین یوسف وہ پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ آپ کے نالائق سپوت کی وجہ سے ہماری کمپنی کے 70% شیئرز کا مالک بن گیا ہے۔ مطلب کہ ہماری کمپنی کا مالک اب سے وہ زین یوسف بن چکا ہے۔ کاشان صاحب کی بات بتائی بات پر ماں اور منیبہ بیگم دونوں سطح میں چلی گئی تھیں، ان کا دماغ جیسے معاف ہو گیا تھا۔ ماں خود دیوار کے سہارے کھڑی تھی۔ آئیے آئیے لاٹ صاحب، ویلکم مسٹر ابتہاج گردیزی، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ کنگال ہو کر دروازے سے بکھری سی حالت میں بے جان سے قدموں سے اندر داخل ہوتے ابتہاج کو دیکھ وہ غصے سے بولے تھے، یقیناً آپ کے لیے کون سا بڑی بات ہے، کون سا اپنی محنت کی کمائی تھی، باپ کے محنت کی کمائی تھی ساری، جسے تم نے یوں چٹکیوں میں خاک کر دیا، وہ غصے سے گرجتے ہوئے بولے تھے، جبکہ ابتہاج خاموشی سے کسی ملزم کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ بس کریں کاشان صاحب، طبیعت خراب ہو جائے گی آپ کی، چلیں میرے ساتھ۔ ان کے زرد پڑتے چہرے اور پھولتے تنفس کو دیکھ وہ دوڑتے ہوئے ان کے قریب ہوئی۔ میں پوچھتا ہوں، کیا ایک بار بھی تم نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ آخرکار اتنا بڑا فیصلہ ہے، باپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ وہ ابتہاج کے سامنے کھڑے ہوتے گھراتے بولے تھے، جبکہ ابتہاج خود ہی پریشان سا کھڑا ان کی باتوں کو سہ رہا تھا۔ صبا بیگم انہیں بمشکل سے تھامتے اپنے ساتھ لے گئی۔ ابتہاج غصے سے تیز تیز قدم اٹھاتے اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ ماں پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو لمبے ڈگ بھرتا اس کے پاس سے گزرتا اوپر چلا گیا۔ آخر کون کر سکتا ہے یہ سب؟ میری بنائی فائل کیسے اس زین یوسف تک پہنچی؟ بالکنی میں کھڑا وہ شرٹ لیس سا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا، مگر اندر لگی آگ کسی طور کم نہیں ہوئی تھی۔ سب کچھ پل بھر میں تباہ ہو گیا تھا۔ ابتہاج نے سگریٹ کا گہرا کش لیا، سارا دھواں اپنے اندر انڈیلتے وہ دل میں اٹھتے درد کو تسکین دینے لگا۔ گہری رات کی تاریکی میں آسمان پہ چھائی کالی گھٹا کی وجہ سے موسم ابر آلود ہوا تھا، جبکہ وہ ہر ایک چیز سے بیگانہ اپنے اندر کے غصے کو ختم کرنے کی کوشش میں اب 10واں سگریٹ سلگا چکا تھا۔ ماں نے اپنے کندھے پہ کسی کے نرم و نازک ہاتھ کے لمس پہ وہ اچانک سے اپنی سرخ نظروں کو گھمائے اسے دیکھنے لگا، جو کافی پریشان سی سردی سے ٹھٹھرتی ابتہاج کے پیچھے کھڑی تھی۔ ابتہاج، یہاں اتنی سردی میں کیوں کھڑے ہیں؟ پلیز چلیں اندر۔ اس کے چہرے پہ رقم تکلیف دیکھ ماں کا سانس الجھنے لگا۔ وہ بے چینی سے اسے بازوؤں کو پکڑتے ہوئے بولی تو ابتہاج نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہا، جو فی الحال اس کے بس سے باہر تھا۔ کاشان صاحب کی باتیں ابھی بھی اس کے دماغ میں گونج رہی تھیں۔ کھانا کھا لیں پلیز ابتہاج۔ اس کے غصے سے وہ تھوڑا بہت ڈری ہوئی تھی، مگر کیسے اسے اکیلا چھوڑ دیتی جب اسے ہر دکھ کی ساتھی تھی۔ ماں جاؤ فوراً یہاں سے، مجھے بھوک نہیں ہے، پلیز تم کھانا کھا کر سو جاؤ اور اس وقت مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اس کے ہاتھ کو جھٹکتے وہ جبڑے بھیجتے رخ موڑے کھڑا ہوا تو ماں نے گہرا سانس بھرتے آسمان پہ نظر دوڑائی، جہاں سے بارش ہونے کا واضح امکان تھا۔ آپ جانتے ہیں ابتہاج، جب تک آپ کھانا نہیں کھائیں گے میں بھی نہیں کھاؤں گی، پلیز ضد مت کریں، دیکھیں موسم خراب ہو رہا ہے، پلیز چلیں اندر چلتے ہیں۔ اس کے بھاری ہاتھ کو تھامتے وہ عاجزی سے بولی تھی۔ ابتہاج نے سرخاتی آنکھوں سے ماں کو دیکھا اور جھٹکے سے کھینچتے اسے قریب تر کرتے ابتہاج اس کے ہونٹوں پر جھکتا، اس کی سانسوں کی خوشبو میں اپنی دہکتی سانسوں کے ساتھ سگریٹ کی ملی جلی خوشبو کو اس کے اندر انڈیلتے وہ بے خودی سے اپنے بھاری ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کیے، ماں کو اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ رفتہ رفتہ ابتہاج کی بڑھتی تشنگی ماں کی جان لبوں پر لے آئی تھی، جبھی وہ ابتہاج کی گردن کے گرد بازو لپیٹے خود کو اس ظالم کے رحم و کرم پر چھوڑ چکی تھی، جو اس کی قربت میں اپنا ہر غم ہر پریشانی بھلا چکا تھا۔ آسمان سے برستی بارش ان دونوں کو چونکا گئی، جو دنیا سے بیگانے ایک دوسرے کی قربت میں مدہوش تھے۔ ماں نے جھٹکے سے اپنا آپ اس کی گرفت سے آزاد کرایا۔ اپنی بے خودی پر وہ جی جان سے شرمندہ ہوئی اندر بھاگنے لگی کہ ابتہاج نے اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی ہاتھ اس کے پیٹ کے گرد حائل کیے، ماں کو کھینچتے خود سے لگایا۔ آسمان سے برستی اس تیز بارش نے ابتہاج کے جذباتوں کو مزید بھڑکایا تھا۔
وہ بے خودی میں اس کی گردن سے گیلے بالوں کو سمیٹتے اپنے لب رکھتے اسے خود میں مزید قریب تر کر گیا۔ گزرتے پل پر ایک لمحے پر ابتہاج کی شدتیں اتنی ڈھال کرنے لگی جو بس خود پہ سایہ بنے ظالم شخص کو اپنی سانسوں میں گھلتی خوشبو محسوس کر رہی تھی۔ تم سے کہا تھا میرا کام جلد از جلد ہو جانا چاہیے۔ وہ غصے سے فون کو مٹھی میں دبوچتے غرا اٹھا۔ دوسری جانب سے اس سے معافی مانگی جا رہی تھی کہ کام ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا تھا۔ اس ابتہاج کی ہار دیکھنی ہے میں نے۔ تم نے کہا تھا کہ بہت جلد اسے بے آسرا کر دو گے، مگر اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے سر پر چھت موجود ہے، اس سے اپنے ساتھ ہیں۔ مجھے ابتہاج کی ارتیزی کو جھکا دیکھنا ہے۔ اگر اس ہفتے کام نہ ہوا تو بھول جاؤ کہ سمیر تمہارے کسی کام آئے گا۔ اس نے غصے سے کہتے ساتھ ہی فون کاٹا تھا۔ اس کا بس نہیں تھا کہ وہ آگ لگا کے راکھ کر دیتا ابتہاج کو۔ سمیر نے غصے سے پاس پڑے ٹیبل کو لات مارتے، وہ اپنی اب تک کی ہوئی ناکامی پر چیختے اپنے بالوں کو دبوچتا بے بس سا ہوا تھا۔ ڈاکٹر آپ دھیان سے چیک کریں، کہیں کوئی زیادہ چوٹ تو نہیں آئی نا صنم کو؟ وہ پریشان سا ڈاکٹر کو دیکھتا بولا تھا جو صنم کے پاؤں کا بغور معائنہ کرتے اب صالح کو دیکھ رہی تھی جو کب سے کھڑا ڈاکٹر کو ڈسٹرب کر رہا تھا۔ مسٹر خان آپ ریلیکس رہیں، آپ کی مسز بالکل ٹھیک ہیں، بس ان کے پاؤں میں موچ آئی ہے، میں نے سٹیچز لگا دیے ہیں، بس تھوڑی سی احتیاط کیجیے گا اب وہ بہتر ہے۔ صنم کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ ڈاکٹر مسکراتے بولی تو صالح نے گہرا سانس بھرتے ہاں میں سر ہلایا۔ تھینک یو ڈاکٹر۔ ڈاکٹر کی جانب دیکھتے صالح نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جس پہ ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں مسکراتی وہاں سے نکلی تھی۔ اب کیسا فیل ہو رہا ہے؟ درد تو نہیں کہیں پر؟ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھتے صالح نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے پوچھا تھا۔ صنم نے اس کے مسکراتے سر نفی میں ہلایا تو صالح نے جھکتے محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ڈونٹ وری، میں اپنی جان کا خود خیال رکھوں گا تو وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ صالح نے شدت سے اس کے گالوں کو چومتے اس کی آنکھوں پہ بوسہ دیا تو صنم نے آنکھیں موندتے سکون اپنے اندر اتارا۔ صالح کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے صنم نے تسلی دیتے لہجے میں نرمی سے کہا تھا۔ وہ سنتا سر ہلاتے اسے خود میں بھینچ گیا۔ اس کے ساتھ پر صنم پرسکون سی ہوتی خود بھی آنکھیں موند گئی۔ تم ویٹ کرو، میں میڈیسن لے کر آتا ہوں اور پھر ہم چلتے ہیں، صنم کے سر پر ہونٹ رکھتے وہ کہتے ساتھ ہی باہر نکلا تھا، جبکہ وہ اس کے جانے کے بعد اسی کا سوچتے مسکرا اٹھی۔ کتنا اپناپن، کتنی محبت چھلکتی تھی صالح کے ہر انداز سے۔ اپنے آپ میں پیدا ہوتا خلا آج صنم کو بھرتا محسوس ہوا تھا۔ وہ گہری سوچ میں سوچتے اس کے نہ آنے پر خود ہی بے قرار سی کچھ منٹوں کے بعد باہر نکلی تھی۔ صنم نے نظریں گھمائے اسے ڈھونڈا جو اسے کہیں بھی نہیں ملا تھا۔ صنم بے چینی سے منہ بنائے آگے پیچھے دیکھ کر لب کچلنے لگی۔ اچانک سے اس کی نظریں سامنے موجود دروازے سے نکلتے دلاور شاہ اور منیبہ بیگم پر پڑی۔ صنم کا چہرہ باپ کو دیکھ زرد پڑنے لگا۔ وہ آگے ہی ایک پاؤں پر بوجھ ڈالے کھڑی تھی، مگر اب اس کا پورا وجود بری طرح سے کپ کپانے لگا تھا اپنی جانب بڑھتے ان کے قدموں کو دیکھ۔ صنم کو اپنا کیا ہر گناہ یاد آنے لگا۔ وہ بے چینی سے دھڑکتے دل سے گھبراتے رخ موڑتے دوڑنے لگی۔ پاؤں میں ہوتی تکلیف کو نظر انداز کیے وہ بس ان کی نظروں سے کہیں دور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہ ان کا سامنا نہیں کر سکتی تھی، کرتی بھی کیسے؟ کیا اتنا آسان تھا ان سے ملنا؟ ان کی آنکھوں میں بسی اس التجا کو یاد کرنا وہ کتنے مان سے اس سے کرتے تھے۔ پاؤں میں ہوتے درد کی وجہ سے صنم کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہونے لگا۔ وہ اندھا دھند بھاگتی جا رہی تھی کہ اچانک سے بری طرح سے کسی سے ٹکراتے گرنے لگی۔ مان مقابل جو اسے یوں بھاگتا دیکھ اس کے پیچھے لپکا تھا۔ صالح نے اسے کھینچتے خود میں بھینچا تھا۔ صنم کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ اس کے سر کو تھپکتے صالح نے بے چینی سے پوچھا، جبکہ اس کے حصار اس کی آواز کو سنتے صنم کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے تیز دھوپ سے نکالتے چھاؤں میں لا کھڑا کیا تھا، جہاں اس پر انگلی اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، اس کا محافظ تھا صرف اس کے ساتھ۔ صالح وہ بابا کو دیکھا میں نے، صالح وہ میرے بابا یہاں ہیں، وہ بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ صالح پلیز مجھے چھپا دو، میرا دم گھٹ رہا ہے، میں مرنا نہیں چاہتی، پلیز مجھے کہیں دور لے جاؤ پلیز۔ اس کے سینے سے لگی وہ ڈرتے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جگڑتے سہمی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ اس کے خوف کو محسوس کرتے صالح نے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے اسے پرسکون کرنا چاہا۔ صنم کے خوف سے وہ بخوبی واقف تھا۔ تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا میرے ہوتے ہوئے، تم صالح خان کی عزت ہو، میرا مان ہو، میرا غرور، تم جانے صالح ہو میری جان، اور میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی گرفت میں مضبوطی شدت سی تھی کہ اس کے لفظوں میں دھری وحشت پہ صنم خود بھی پریشان سی ہوتے رہ گئی۔ گھر چلیں جہاں میری صنم کو کوئی بھی جواب نہیں دینا پڑے گا، وہ ہر قسم کے سوال و جواب سے آزاد ہوگی، جہاں ہماری محبت کا ایک چھوٹا سا آشیانہ ہے۔ اپنے لفظوں میں سکون پروئے وہ اس کی روح کو پرسکون کرتے
جھکتے اپنی گود میں بھر گیا، جبکہ وہ خاموشی سے اس کی گود میں سکون سے آنکھیں موندے سر اس کے سینے سے ٹکا گئی۔ رات کو ہوئی تیز بارش کے بعد صبح کا موسم کافی خوشگوار سا تھا۔ چاروں طرف پھیلا سبزہ گردیسی ہاؤس کو الگ سی رونق بخش رہا تھا۔ تبھی لان کے پچھلے ایریا سے وہ منہ پہ ماسک لگائے دیوار پھلانگتے اندر داخل ہوا۔ چاروں اور نظریں دوڑائے وہ محتاط سا آگے بڑھا اور پائپ کی مدد سے اوپر چڑھتے ہوئے بالکونی کے راستے اندر داخل ہوا۔ ایک نظر بیڈ پر اطمینان سے سوئے ماہا اور ابتہاج پر ڈالتے وہ احتیاط سے بیڈ کے قریب رکھے میز کی جانب بڑھا اور دراز کھولتے وہ مطلوبہ چیز نکالتا ایک طرفہ مسکراتے دھیمے قدموں سے کھڑکی کی جانب بڑھا تھا۔ ابتہاج اٹھے۔ نیچے سے آتی تیز آوازوں پہ ماہا جو اچانک سے ہڑبڑاتے اٹھی تھی، ابتہاج کو سوتا پاتے ماہا نے اسے جھنجھوڑتے اٹھایا جو گہری نیند میں تھا۔ یار سونے دو، مجھے ڈسٹرب مت کرو، ابتہاج دوبارہ سے اسے کھینچتے اپنے حصار میں لیتا آنکھیں موندے بولا، جبکہ ماہا اسے جھنجھوڑتے پھر سے اٹھانے لگی جو گہری نیند میں تھا۔ ابتہاج اٹھے تو دیکھیں ذرا ہوا کیا ہے نیچے۔ وہ کافی پریشان تھی۔ اس کے حصار کو توڑتے ماہا نے اس کے نیچے آئے اپنے دوپٹے کو کھینچتے نکالا تو ابتہاج بھی آنکھیں مسلتے اٹھا تھا۔ اوکے چلو دیکھتے ہیں آخر ہوا کیا ہے۔ ماہا کے چہرے پر پھیلی پریشانی کو دیکھتے وہ حامی بھرتے اٹھا تھا۔ بول سالے کیا کر رہا تھا تو؟ اوپر سمیر بری طرح سے اس شخص کو پیٹ رہا تھا، جبکہ صبا بیگم اور کاشان صاحب دونوں ہی پریشان سے ایک جانب کھڑے تھے۔ سمیر کیا ہوا ہے؟ کون ہے یہ اور کیوں مار رہے ہو اسے؟ ابتہاج نے آگے بڑھتے سمیر کو تھامنا چاہا تھا جو غصے سے اس شخص کو بری طرح سے پیٹ رہا تھا۔ ماہا بھی پریشان سی نیچے آئی تھی جہاں سامنے ہی انجان شخص کو یوں سمیر سے مار کھاتا دیکھ وہ کافی پریشان ہوئی تھی۔ برو تم نہیں جانتا یہ اوپر تمہارا کمرے سے اترے ہیں اور میں نے اسے دوڑ کر جکڑ لیا۔ اپنے چہرے پر آتے پسینے کو صاف کرتا وہ پھر سے اسے لاتوں سے پیٹنے لگا جو آگے ہی ادمرا ہو چکا تھا۔ کیا کر رہے تھے تم میرے کمرے میں؟ بولو۔ ابتہاج غصے سے اشتعال سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ اس کا بس نہیں تھا کہ وہ اسے ختم کر دے۔ ابتہاج نے جھٹکے سے اسے گریبان سے کھینچتے کھڑا کیا تو مقابل نے جو فائل اپنی شرٹ کے اندر چھپائی تھی وہ ایک دم سے نکلتے باہر گری تھی، جسے دیکھ سبھی حیران کن تاثرات سے اس فائل کو دیکھنے لگے۔ ابتہاج کے ماتھے پہ ایک ساتھ نہ جانے کتنے بل نمودار ہوئے تھے جبھی وہ غصے سے اسے کھینچتے مکوں سے مارنے لگا۔ بول کمینے، تو نے ہی میری فائل چوری کی تھی نا؟ کون ہو تم اور کیوں کیا ایسا؟ وہ غصے سے پے در پہ مکے مارتے اس کی جان لینے کے در پہ تھا۔ برو چھوڑو اس کو، میں نے پولیس کو بولا ہے، وہ آ رہی ہے۔ اس کے بپرے روپ کو دیکھتا سمیر جلدی سے آگے ہوتے ابتہاج کو بازوؤں سے پکڑتے پیچھے لے گیا، ورنہ اس کا کوئی بھروسہ نہ تھا۔ چلو بیٹا اندر دیکھ لیں گے یہ سب۔ کاشان صاحب گیٹ سے داخل ہوتی پولیس اہلکاروں کو دیکھ ابتہاج کے قریب جاتے اسے سمجھانا جانتے تھے اگر وہ آپس سے باہر ہوا تو اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ ابتہاج اپنا آپ چھڑواتے وہاں سے اندر کی جانب بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک لہو دوڑ رہا تھا جبھی وہ خود پر بمشکل قابو پاتے غصے سے وہاں سے نکلا۔ لے جائیں اسے اور جتنی جلدی ہو سکے اس سے پتہ لگوائیں کہ اس نے کتنی بار اور کیا کیا چوری کیا ہے ہمارے گھر سے۔ انسپکٹر کو دیکھتے کاشان صاحب غصے سے بولے تو وہ سر کو خم دیتے فرش پر بے سود پڑے شخص کو اٹھائے وہاں سے نکلے تھے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ بیٹا، اگر آج تم نہ دیکھتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ سمیر جو ایک جانب سنجیدہ سی شکل لیے کھڑا تھا اس کے قریب جاتے صبا بیگم نے ہاتھ اس کے سر پر رکھتے کہا، شکریہ والی کوئی بات نہیں آنٹی، یہ تو میرا قرض تھا۔ وہ اپنائیت سے کہتا سب کو ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ قرض نہیں فرض ہوتا ہے بندر۔ اس کی تعریف میں ماہا جو اپنے روٹھے شوہر کے جانے کے بعد ان کے قریب آئی تھی سمیر کو پھر سے اپنی غلط اردو استعمال کرتے دیکھ وہ منہ بناتے بولی تو سمیر نے منہ کے زاویے بگاڑے، جو بھی ہو مگر میں نے اسے پکڑ تو لیا۔ وہ اپنی بات پہ ڈٹا اترا کر بولا تو ماہا نے ناک چڑھائی جیسے کہہ رہی ہو کون سا احسان کیا ہے بیٹا، ابتہاج نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں؟ کاشان صاحب جو سمیر کا شکریہ ادا کر رہے تھے ایک نظر انہیں مصروف دیکھ صبا بیگم ماہا کے قریب جاتے پوچھنے لگیں۔ ماہا کو رات اس کی حرکتیں اس کا پاگل پن ایک بار پھر یاد آتے جھرجھری لینے پر مجبور کر گئے۔ نہیں ماما میں نے بولا مانے ابھی کچھ بنانے لگی ہوں میں۔ وہ انگلیاں چٹکھاتے شرمندہ سی نظریں جھکا گئی۔ اس کا شوہر بھوکا تھا اور اس کا فرض تھا اس کا خیال رکھنا۔ کتنی شرمندگی ہوئی تھی اسے صبا بیگم کے سامنے، کیا سوچ رہی ہوں گی وہ؟ بیٹا تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، وہ بچپن سے ہی ایسا ہے، جس بات کو سر پر سوار کر لے جب تک اس کا بھوت نہ اترے وہ سکون سے نہیں رہتا، اور اب تو اسے اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے، اسی وجہ سے وہ خود کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ تم ایسا کرو اس کے لیے کچھ ہلکا سا بنا لو، میں تمہارے بابا کو دیکھوں رات سے کافی غصے میں ہیں۔ ماہا کو ہدایت دیتی وہ کاشان صاحب کے پیچھے ہی لان میں گئی جو سمیر کے ساتھ بات کرتے اپنا بی پی کنٹرول کر رہے تھے، ورنہ اپنی سالوں کی محنت کو ان چٹکیوں میں کھو جانے کے صدمے سے انہیں پوری رات نیند نہیں آئی تھی۔ ماہا فوراً سے کچن میں جاتے ابتہاج کے لیے ناشتے کا سوچنے لگی۔
چائے کا پانی چڑھاتے ماہا نے جلدی سے فریج سے انڈے نکالے۔ اچانک سے آتے چکر پر وہ ہاتھ اپنے سر پر رکھتے آنکھیں بند کیے، کھولتے دوبارہ سے سر کو زور سے ہلائے کاؤنٹر کی جانب بڑھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے اتنا دل کیوں عجیب ہو رہا ہے؟ انڈے کے باؤل میں ڈال کر وہ فوراً سے اس کی اسمیل پر عجیب سے منہ بنائے پیچھے ہوتے بڑبڑائی تھی۔ اس کی طبیعت کل شام سے ہی کافی خراب تھی، سر بھی کافی بھاری ہو رہا تھا، مگر ابتہاج کی پریشانی کے پیچھے وہ سب کچھ بھلا چکی تھی، اور اب یوں اچانک سے آتے چکروں پہ وہ بری طرح سے جھنجھلاتے ہوئے سر جھٹکتے دوبارہ سے اپنے کام میں لگی۔ مگر ایک دم سے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ بمشکل سے پوری کوشش کے باوجود بھی وہ پوری طرح سے آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی۔ تبھی وہ نڈھال سی سر کو ہاتھوں میں تھامے کچن سے باہر نکلتے ابتہاج کو پکارنے لگی، مگر درد کی شدت سے اس کے ہونٹ بمشکل ہی ہل پا رہے تھے۔ ماہا! منیبا بیگم جو ماہا کا ہاتھ بٹانے آئی تھی، اب یوں اسے زمین بوس ہوتا دیکھ وہ بری طرح سے چیختے اس کے پاس آئیں۔ ان کی آواز پہ سمیر کاشان صاحب بھی دوڑتے ہوئے کچن کی جانب آئے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ اسے پیچھے ہوں، میں اٹھاتا ہوں۔ سمیر آگے بڑھتا منیبا بیگم کی پریشان ہوائیاں اڑتی رنگت کو دیکھتا بولا تھا۔ ہاں بیٹا، اٹھاؤ بچی کو۔ کاشان صاحب نے اسے آگے کرتے کہا تو وہ سر ہلاتے جھکتے ماہا کو اٹھانے لگا، مگر اس کے ہاتھ ماہا کی طرف بڑھنے سے پہلے ہی درمیان میں کسی نے تھام لیے تھے۔ سمیر نے حیرانگی سے نظریں اٹھائے دیکھا تو آنکھوں میں عجیب سے شعلے لیے اس کے ہاتھ کو بری طرح جھٹکتے ابتہاج خود جھکتا ماہا کو گود میں بھرتے اپنے روم کی جانب بڑھا تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ سالے؟ پلیز میں ٹھیک ہوں، چھوڑیں میرا پاؤں۔ اپنے پاؤں کا معائنہ کرتے سالے کو دیکھ صنم بری طرح سے جھنجھلاتے ہوئے بولی تھی، مگر مقابل کے ماتھے پر ڈیروں بل اور آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ مجھے پورا یقین… چپ رہو یار، مجھے پورا یقین ہے اس ڈاکٹر نے کچھ غلط علاج کیا ہے۔ بھلا کوئی ایسے پٹی باندھتا ہے؟ صنم کے پاؤں کو آگے پیچھے سے پکڑتے بغور دیکھتا وہ اپنا شک اس پر عیاں کرنے لگا۔ صنم نے گہری سانس فضا میں خارج کرتے اس عجیب سے پاگل شخص کو دیکھا۔ سالے ایسے ہی کرتے ہیں پٹی، اور ظاہر سی بات ہے پاؤں پر لگی ہے، سوجن تو ہوگی۔ صنم نے اس کا ہاتھ تھامتے اسے سمجھایا تو سالے نے آنکھیں چھوٹی کیے صنم کو گھور کے دیکھا۔ اس کی نظروں پر صنم ہڑبڑا اٹھی۔ تمہیں بڑا پتہ ہے کیوں طرفداری کر رہی ہو اس پاگل ڈاکٹر کی؟ وہ دانت پیستے آئی برو چکاتے بولا تو صنم کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ سالے خدارا بس کر دیں، میں بھلا کیوں طرفداری کروں گی اس ڈاکٹر کی؟ ویسے بھی وہ ایک لڑکی ہے اور موچ آنے پہ سوجن ہونا عام سی بات ہے۔ صنم نے محبت سے اپنے پاس بیٹھے سالے کے بالوں کو بکھیرا تو سالے کی آنکھیں چمک اٹھی۔ تو کیا درد نہیں ہو رہا تمہیں؟ وہ شیو کو انگوٹھے سے مسلتے گہرے لہجے میں پوچھنے لگا۔ صنم نے اپنے گھٹنوں کے قریب بیٹھے اس خوبصورت مرد کو دیکھا جو اس کی تکلیف پہ گھل رہا تھا۔ نہیں ہو رہا درد سچی؟ وہ آنکھیں میچتے اسے یقین دلانے لگی تو مقابل کے چہرے پر ایک گہری دلچسپ مسکراہٹ بکھری۔ تو پھر ٹھیک ہے سالے، ہاتھ صنم کے پاس رکھتے بھاری لہجے میں کہتا آہستہ آہستہ اٹھتے اس پہ جھکتا سایہ کرنے لگا، اپنے دوپٹے کے گرد لپٹے سالے کا بھاری ہاتھ۔ اس کی دھڑکنوں کی آواز سنتے وہ سن سی پڑنے لگی۔ سالے مجھے پاؤں میں درد ہے سچی؟ اپنی گردن پر جھکے سالے کے بے باک لمس کو محسوس کرتے وہ تیز ہوتی سانسوں سے بولی تو سالے نے ہونٹ اس کی تھوڑی پر رکھے۔ مگر ابھی تو نہیں ہو رہا تھا تمہیں درد؟ صنم کی بند آنکھوں کو دیکھتا وہ ہونٹ اس کی ناک پہ رکھتے بولا۔ ہاں ہاں، مگر ہلانے سے تو ہوگا نا درد؟ سالے کی قربت اس کے ارادے بھانپتے ہوئے شدید گھبراہٹ میں جو منہ میں آیا بولتی چلی گئی، مگر جب اپنی بات کا احساس ہوا تو صنم کا پورا چہرہ خفت اور شرم کے مارے سرخ پڑ گیا۔ سالے نے مسکراتے اس کے سرخ ہونٹوں کو دیکھا جنہیں چھونے کی طلب اسے بے قرار کر رہی تھی۔ تو میری جان، تم اسے حرکت نہ دینا، باقی کا کام میں خود کر لوں گا۔ اس کے سرخ رخسار کو سہلاتے وہ شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھکتا اپنی منمانیاں کرنے لگا۔ صنم اس کے آگے ہارتے اپنا آپ اس کے سپرد کر گئی، جس کی شدت صنم کی جان پہ بن آتی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو مسز گردیزی، آپ کی بہو ماں بننے والی ہے۔ وہ سب پریشان سے دروازے کے باہر ٹہل رہے تھے۔ ابتہاج کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، وہ بے قراری سے ڈاکٹر کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا تھا، مگر جو خبر ڈاکٹر نے اسے دی تھی ابتہاج کا پورا وجود بالکل سن سا پڑ گیا۔ کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں ڈاکٹر؟ تھینک یو ڈاکٹر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنی اچھی گڈ نیوز سنائی۔ صبا بیگم تو خوشی سے نڈھال سی ہو گئی تھی۔ کچھ ایسا ہی حال کاشان صاحب کا بھی تھا، مگر ان سب میں وہ جو باپ بننے والا تھا، اس خوشی کی خبر کے بعد اس کا چہرہ مزید سنجیدہ ہو گیا تھا۔ آپ کو پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنا ہے ماں کا، آپ سب کے پیار اور کیئر کی ضرورت ہوگی اسے۔ اب سے ابھی میں نے دوا دی ہے، وہ تھوڑی دیر میں ہوش میں آ جائے گی، آپ اسے کل لے آئیے گا، میں پراپر چیک اپ کروں گی ایک بار۔ صبا بیگم کی جانب دیکھتے ڈاکٹر نے تفصیل سے آگاہ کیا تو وہ سر ہاں میں ہلاتے ڈاکٹر کے ساتھ ہی نیچے اسے چھوڑنے آئی تھی۔
دن سے رات ہو گئی تھی مگر وہ یوں ہی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے بے چین سی لیٹی تھی۔ کتنی خوش تھی وہ صبا بیگم، کاشان صاحب سب نے اسے مبارکباد دی تھی۔ صبا بیگم نے اس کی پیشانی چومی اور اسے ممتا کے نئے احساس سے روبرو کرایا۔ اسے بتایا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ وہاں تو جانے کتنے ہی کئی لمحوں کے لیے سن سی ہو گئی تھی۔ یہ احساس، یہ رشتہ، سب کچھ عجیب سا تھا، کچھ الگ مگر بہت خاص۔ دل کے روح کے قریب وہ آنسو اس کی آنکھوں سے گرے تھے اپنے رب کی اس نوازش پہ جس نے اسے اس قابل سمجھا تھا کہ وہ آج ایک ماں کے رتبے پہ فائز ہونے والی تھی۔ صبا بیگم اس کا سر ماتھا چومتی خوشی سے نہ جانے کتنی بار اپنی کتنی ہی پلاننگ اسے سنا گئی تھی جسے وہ ہنستے ہوئے سن رہی تھی، مگر اسے جس ظالم کا انتظار تھا وہ تو شاید آنا ہی بھول گیا تھا۔ وہ دن سے ابتہاج کا انتظار کر رہی تھی، اس کے چہرے کے ایکسپریشن، اس کی خوشی دیکھنا چاہتی تھی، مگر اب گزرتے وقت کے ساتھ اس کا خوف بڑھنے لگا، جیسے دل بیٹھ سا گیا تھا۔ کیا اسے سب سے پہلے نہیں آنا چاہیے تھا؟ دل نے سوال کیا تو اس کے اندر درد کی ایک ٹھیس سی اٹھی تھی۔ جب ہی اپنے آنسوں کو صاف کرتے وہ اٹھتے لائٹ آف کرنے لگی، مگر نظر سامنے سے دروازے کھولتے بکھرے سے ملگجے ہولیے میں اندر داخل ہوتے ابتہاج پر پڑی۔ وہ شخص تو ہر روپ میں دلوں پر قابض ہونے کے فن سے واقف تھا۔ ماں نے لب بھیجتے دوبارہ سے سر تکیے پر گرائے، کمفرٹر سر تک تان لیا۔ ابتہاج اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ چلتا اس کے سائڈ پہ آ بیٹھا۔ ماں کا دل اس کی موجودگی پر تیزی سے دھڑکنے لگا۔ عجیب سی کیفیت تھی، وہ دونوں ہی خاموش تھے، مگر ماں اس کے منہ سے وہ خوشی کا اظہار، وہ الفاظ سننے کو بےتاب تھی۔ ماں، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ وہ جو آنکھیں مضبوطی سے بند کیے اس کے خوشی کے اظہار کو سننا چاہتی تھی۔ اچانک سے اس کی آواز، اس کے الفاظ پہ وہ ایک دم سے کمفرٹر سے نکلتے اپنے قریب بیٹھے ابتہاج کو بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ میں جانتا ہوں تم سوچ رہی ہوگی کیسا شخص ہے جو اپنی ہی اولاد کے لیے ایسا کہہ رہا ہے، مگر ماں، میں اپنی اولاد کو دنیا کی محرومیوں کا سامنا نہیں کرنے دے سکتا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ بھی کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے ترسے روئے۔ ماں کی بے یقینی سے پھیلی آنکھوں میں آنسو دیکھ ابتہاج نے تڑپتے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرا، مگر ماں نے جھٹکے سے اس کے ہاتھوں کو خود سے دور جھٹک دیا۔ یہ صرف آپ کا بچہ نہیں ابتہاج، یہ میرا بچہ ہے، میری اولاد۔ وہ غصے سے چیختے اس ظالم کی اتنی بڑی بات پہ بری طرح سے رونے لگی۔ اس کے آنسو ابتہاج کے دل پر گرے تھے جب ابتہاج نے کھینچتے اسے خود سے لگایا، جو احتجاج کرتے اس ظالم صفاق کی قربت سے بھاگنے لگی تھی۔ میں سب جانتا ہوں ماں، مگر شاید تم نہیں جانتی کہ میری کمپنی مجھ سے چھن چکی ہے۔ میرے پاس اب کوئی بھی سرمایہ، کوئی کاروبار نہیں سوائے اس چھت کے۔ میں نے اپنے بابا کا بنایا کاروبار تباہ کر دیا ہے ماں، مگر میں نہیں چاہتا کہ میری اولاد اس دنیا میں آئے تو اسے کسی بھی قسم کی محرومی کا سامنا کرنا پڑے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اسے ہر وہ خوشی دوں، ہر وہ دنیا کی چیز دوں جو وہ مجھ سے ایک بار مانگے۔ اس کی پرورش بالکل ایسے کروں جیسے میرے ماں باپ نے میری کی ہے۔ میں خود اپنا بزنس بناؤں گا، اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کے دوبارہ سے وہ سب حاصل کروں گا جو مجھ سے چھن چکا ہے۔ اپنے سینے میں اسے مضبوطی سے بھینچا، وہ اپنا ڈر، اپنی مجبوری اس کے سامنے بیان کرنے لگا۔ ماں کے آنسو اس کے کندھے پر گر رہے تھے۔ ابھی وقت ہی کتنا گزرا تھا اسے یہ خوشخبری ملے۔ نہیں، میں کچھ نہیں جانتی ابتہاج، آپ چاہے جو مرضی کہہ لیں، مگر میں محرومیوں کے ڈر سے اپنے بچے کو ختم نہیں کرنے والی۔ یہ میرا بچہ ہے، میں پال لوں گی اسے۔ میرے اللہ نے جو کچھ اس کے نصیب میں لکھا ہوگا وہ اسے مل جائے گا، مگر میں اسے خود سے دور نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ اس کے کندھے سے لگے ماں نے روتے ہوئے اسے اپنا فیصلہ سنایا۔ وہ کسی بھی حال میں اپنے بچے کو خود سے دور نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی پہلی اولاد، وہ پہلا احساس، جانے ان گھنٹوں میں اس کے کتنے احساسات جڑ چکے تھے اس آنے والی ننھی سی جان کے ساتھ۔ اوکے، ہم بعد میں بات کریں گے اس بارے میں، تم ریلیکس ہو جاؤ۔ اس کی پشت سہلاتے اتحاد نے اسے چپ کروانا چاہا تھا، جس کا اثر بھی ہوا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کے حصار میں قید اس کے سینے سے لگی گہری نیند سو چکی تھی۔ ابتہاج نے نرمی سے اسے بیڈ پر لیٹایا اور جھکتے لب اس کی پیشانی پر رکھتے ابتہاج نے ایک نظر اس کے پیٹ پر ڈالی اور آنکھیں میچتے وہ گھبراہٹ سے اٹھتا روم سے باہر نکلا۔ ابتہاج کے مضبوط حصار میں کسمساتے ہوئے مندی مندی سی آنکھیں کھولتے ماں نے سر اس کے کندھے سے اٹھایا، اس کے حسین چہرے کو دیکھا۔ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے ماں۔ اس کے چہرے کی جانب اٹھا ماں کا ہاتھ تھم سا گیا تھا جب رات کو ابتہاج کے کہے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔ ماں کے کان جیسے سائیں سائیں کرنے لگے، آنکھیں شدت درد سے بہنے لگیں۔ بھلا ایک باپ کیسے اپنی ہی اولاد کو ختم کرنے کا سوچ سکتا ہے؟ اس کی سوچیں معاف ہونے لگی، سر درد سے دکھنے لگا تھا۔ آپ کے لیے یہ ضروری نہیں ہوگا ابتہاج، مگر میرے لیے، میری زندگی، میرا بچہ ہے۔ میں کبھی بھی اس معصوم کو دنیا میں آنے سے پہلے ختم نہیں کروں گی۔ آپ کا ساتھ ان سانسوں کے لیے ضروری ہے، مگر میں اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی کر جاؤں گی، آپ کے بنا رہ لوں گی میں۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں سے چھوتے ماں نے جھکتے اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پہ ثبت کیے۔ آنسو لڑیوں میں پروئے موتیوں کی مانند اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ ماں لب بھیجتے اس ظالم بے حس کو
ایک نظر دیکھ اپنا آخری فیصلہ کیے آہستگی سے اس کی گرفت سے خود کو آزاد کرواتے نکلی تھی۔ مجھے ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، کیونکہ ماہا اب سے اپنی اولاد کے لیے جیے گی۔ آپ سے دور جا رہی ہوں، بہت دور، مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ میرے دل میں ہیں، میری سانسوں میں بس چکے ہیں۔ آپ کو بھول پانا ناممکن سا ہو گیا ہے، مگر میں اس معصوم کو ختم کر کے نہیں جی پاؤں گی۔ آپ کی ماں آپ کو دھوکہ دے رہی ہے، ابتہاج، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اپنے آنسوؤں کو ہاتھ کی پشت سے رگڑتے وہ اذیتوں کی ماری بے حال سی بولی تھی۔ ماں نے ایک گہرا سانس فضا کے سپرد کرتے اپنے پیٹ کو چھوا تھا۔ ایک ہمت، ایک حوصلہ سا تھا اسے، وہ اکیلی نہیں تھی۔ اپنی اولاد کے لیے تو وہ دنیا سے لڑ جاتی۔ خود کو مضبوط بنائے وہ ایک آخری نظر اپنے اس ستمگر پر ڈالتے دروازہ کھولتے ملگجے سے اندھیرے میں روم سے باہر نکلی۔ اپنے دوپٹے سے چہرہ ڈھانپتے وہ سہمی ہوئی اپنی درد سے چور آنکھوں سے آگے پیچھے دیکھ گھر سے باہر نکلی تھی۔ ایک خوف، ایک ڈر سا اسے اٹھ سا تھا اسے، وہ کچھ غلط کر رہی ہے، مگر وہ جانتی تھی ابتہاج اسے مجبور کر لے گا اس بچے کو ختم کرنے کے لیے۔ تبھی وہ کسی کے اٹھنے سے پہلے ہی وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہ دور کہیں فجر کی اذان کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھائے گھر سے کافی دور نکل آئی تھی۔ اس وقت وہ صرف ایک ماں بن کے سوچ رہی تھی، کل سے ملا یہ نیا احساس وہ کبھی بھی نہیں کھو سکتی تھی۔ وہ ماں تھی، قاتل نہیں بن سکتی تھی۔ اس کی سوچوں کے ساتھ اس کے قدم بھی تھمے تھے۔ وہ سہمی نظروں سے ہراساں سی اپنے سامنے رکتی اس سفید گاڑی کو دیکھنے لگی۔ ماں کے دل میں خوف سا در آیا۔ وہ سہمتی لرزتے دل سے ایک جانب سے ہوتے تیزی سے چلنے لگی کہ ایمان گاڑی سے نکلتے نقاب پوشوں نے اس کے سمجھنے سے پہلے ہی اس پہ حملہ کیا۔ وہ ڈر و وحشت کے زیر اثر تیز تیز قدم اٹھائے وہاں سے بھاگنے لگی، مگر مقابل آتے دشمنوں نے اسے جلد ہی دبوچ لیا تھا۔ اس کی مزاحمت کرتے وجود کو دیکھتے ایک نے انجیکشن نکالتے اس کی گردن پر لگایا کہ ماں سرخ ہوئی اپنی نم آنکھوں سے بے حال سے ابتہاج کو پکارتے وہیں بے ہوش ہو گئی تھی۔ لے چلو اسے، پیچھے سے آتے سمیر نے مسکراتے ماں کے بے جان وجود کو دیکھ کر کہا تھا۔ وہ دونوں سر ہلاتے ماں کو اٹھائے گاڑی کی جانب بڑھے۔ اب آئے گا کھیل کا اصل مزہ، ابتہاج کر دیزی، جب تمہاری پیاری سی بیوی تمہیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ وہ گہری شیطانی سوچ سوچتا کہکا لگا اٹھا، ماما ماہا کہاں ہے؟ اسے بھیجے، مجھے کام ہے اس سے۔ صبح کے 9 بجے وہ ماہا کو اپنے قریب نہ پاتے جھٹکے سے اٹھا تھا۔ ماہا کو آوازیں دیے وہ بے چینی سے اسے بلانے لگا، مگر اس کے نہ آنے پر خود ہی بے قرار سا ہوتے ابتہاج نے اٹھتے واش روم اور چینجنگ روم چیک کیا تھا، جہاں پہ ماہا کا نام و نشان تک موجود نہیں تھا۔ تبھی وہ دوڑتے نیچے آتے صبا بیگم سے پوچھنے لگا، مگر وہ خود اس کی بات پہ حیران ہوئی تھی۔ ماہا وہ تو آج نیچے ہی نہیں آئی بیٹا، ذرا اندر چیک کرو، اوپر ہی کہیں ہوگی۔ ڈائننگ ٹیبل پر پلیٹس لگاتے منیبا بیگم نے سرسری سے عام سے لہجے میں بتایا تھا، وہ اوپر کہیں بھی نہیں ہے ماما۔ ابتہاج کی بے چینی مزید بڑھنے لگی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتا اور کچن اور سارے رومز چیک کرنے لگا، مگر ماہا کی غیر موجودگی اس کے وجود کو شل سا کرنے لگی۔ وہ ننگے پاؤں باہر لان کی جانب جاتے اسے پاگلوں کی طرح پکارنے لگا۔ ماہا کی باتیں، اس کے کہے آخری الفاظ، اس کی شکوہ کرتی نظریں، کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا اسے؟ ابتہاج کا دل جیسے پھٹنے لگا تھا۔ کتنی سوچے، کتنے وہم تھے اس کے دل میں۔ ابتہاج نے بے بسی سے اپنے بالوں کو نوچا تھا۔ وہ ہر اس جگہ کو چیک کر آیا جہاں پہ ماہا کے ہونے کا امکان تھا، مگر وہ نہیں تھی، نہیں ملی اسے۔ پورا دن وہ اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتے مارا مارا پھرا تھا۔ اسے ہر جگہ وہ ہنستی کھلکھلاتی اپنی طرف بلاتی نظر آنے لگی۔ اس کے دل میں ایک امید تھی کہ وہ ڈھونڈ لے گا اپنی ماں کو۔ سالے بس کر دیں، اب اور نہیں کھایا جاتا، منہ بنائے وہ سالے کے ہاتھ کو پیچھے کرتے ہوئے بولی تو سالے نے باؤل ایک جانب رکھتے اسے غصے سے گھورا۔ پاؤں میں درد کی وجہ سے اسے ہلکا ہلکا سا بخار ہو رہا تھا۔ سالے آج صبح سے ہی اس کے پاس تھا، اس کا شہزادیوں کی طرح خیال رکھتے وہ اسے ہر قسم کی تکلیف سے بچانا چاہتا تھا۔ ابھی بھی وہ سوپ بناتے اس کے لیے لائے تھے، جسے وہ بمشکل سے اس کی ضد کی وجہ سے 2-3 سپ ہی لیتے اب مزید پینے سے انکار کر گئی۔ جبھی سالے نے جھٹکے سے اسے گود میں بٹھایا، صنم نے اپنی سرخ ہوتی ناک چڑھاتے اسے گھورا تو کھلکھلاتے اس نے اس کے گالوں کو شدت سے چومتے پیچھے ہوا۔ غلطی تمہاری ہے، کس نے کہا تھا اس صالح خان کے سوئے ہوئے ارمانوں کو، اس کے جذباتوں کو جگاؤ؟ اس کی خفا نظروں کو ہونٹوں سے چھوتے وہ سارا الزام آرام سے صنم کے سر پر ڈال گیا، جو حیران سی ہکا بکا منہ کھولے اس میسنے کو گھورتی رہ گئی۔ ایک بار تم ٹھیک ہو جاؤ تو پھر تمہیں دوبارہ سے یونی میں داخل کروانے کا سوچ رہا ہوں میں۔ اس کے گرد گھیرا تنگ کرتے سالے نے ہاتھ بڑھاتے باؤل تھامتے چمچ میں سوپ بھرتے اس کے سامنے کیا تو صنم نے نہ چاروں نہ چار گھونٹ بھرا۔ آپ بھی پئیں، چمچ اس کے ہاتھ سے پکڑتے صنم نے سوپ
دھرتے سالے کے سامنے کیا تو سالے نے آئیبرو چکاتے صنم کی بخار سے تپتے انگارہ بنے سرخ چہرے کو دیکھا۔ صنم نے الجھن سے سالے کو گردن گھمائے دیکھا، مگر سالے نے جھکتے اس کے ہونٹوں پر لمس چھوڑتے اس کے گلنار ہوئے چہرے کے خوبصورت رنگوں کو دیکھا۔ تم اپنا کھا اور میں اپنا کھا لوں گا، اس کے کان میں شریر سے سرگوشی کرتے وہ اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر گیا۔ سالے، مجھے کہیں نہیں جانا، بس جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، بس اب اور نہیں۔ منہ پھلائے وہ صاف انکار کر گئی۔ سالے نے شدت سے اسے خود میں بھینچا جو آگے ہی اس کی قربت میں موم سی ہوئی پڑی تھی۔ پڑھائی تو لازم ہے جانا، ورنہ تم میرے بچوں کو کیسے پڑھاؤ گی؟ باؤل واپس میز پر رکھتے اب کی بار سالے نے اس کا رخ اپنی جانب گھمایا۔ صنم کی پلکیں لرز پڑی، وہ عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہوئی، اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیسا ری ایکشن دے۔ وہ جانتی تھی سالے کی امیدیں بڑھ رہی تھیں اس کے ساتھ، مگر کیا وہ ان سب کی حقدار تھی؟ یہی سوچ اسے ہر وقت ایک انجانے سے خوف میں گھیرے رکھتی تھی۔ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا خود اپنے ہی آپ کو سمجھنا۔ مجھے ایک پیاری سی بیٹی چاہیے صنم، جو مجھے بلائے، بابا کہے۔ مجھے وہ احساس چاہیے جب کوئی میرا اپنا وجود کا ایک حصہ میری آنکھوں کے سامنے ہنستا مسکراتا کھلکھلاتا ہوا ہو، میں اسے چوموں، اسے اٹھاؤں، اسے دنیا کی ہر سرد و گرم سے بچاؤں جن سے مجھے کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ وہ جب روئے تو تم سے پہلے مجھے پکارے، جب پہلی بار بولے تو میرا نام لے مجھے پکارے، جب آنکھیں کھولے تو مجھے دیکھے۔ وہ میری بیٹی ہوگی صنم، میرا خون، میری زندگی، میرا سب کچھ۔ اسے سینے سے لگائے وہ اپنے گزرے وقت کی محرومی اپنے دل میں موجود احساسات کو صنم پہ عیاں کرنا لگا۔ صنم خاموش تھی، اس کی بات کو سنتے سن سی پڑ گئی۔ بھلا کیا جواب تھا اس کے پاس؟ وہ تو خود ہی خالی ہاتھ تھی۔ آؤ زین، بڑی دیر لگا دی۔ مہرباں آتے آتے قدموں کی آہٹ سنتے ڈرنک کے گلاس کو اپنے دائیں ہاتھ میں ہلاتے وہ مسکراتا بولا تھا۔ زین یوسف چلتے صوفے کی جانب بڑھنے لگا، مگر نظریں جیسے ہی صوفے کے پیچھے پڑے اس بیڈ پر گئیں اس کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا تھا۔ واہ واہ، کمال کر دیا تم نے سمیر، اب تو اس ابتہاج کو ختم کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اس کی بیوی کے غائب ہونے پر ہی وہ مر جائے گا۔ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے بیڈ پر رسیوں میں جکڑی ماہا کے بے ہوش وجود کے قریب جاتا وہ مسکراتا اپنی جیت پر شیطانی کہکا لگا اٹھا۔ سمیر ایک طرفہ مسکراتے اس کی پشت کو دیکھنے لگا۔ اتنی آسانی سے تھوڑی نہ ماریں گے اسے، ابھی اس کے تڑپنے کے دن ہیں۔ وہ روئے گا، چلائے گا، اسے ڈھونڈے گا، مگر اس کی ماہا، میرے برو کی ماہا اسے کہیں نہیں ملے گی۔ کیوں ماہا، تم تو غائب ہو گئی ہو؟ سمیر سرشار سا مسکراتا یوسف کے قریب جاتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے جھکتے ماہا کے کان میں سرگوشی کرتا۔ زین یوسف کو بھی مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ماہ کا وجود ڈرگز کی ہیوی ڈوز کی وجہ سے سن سا پڑا تھا۔ سمیر کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، مگر بھاری ہوتی آنکھوں کو کھول پانا ناممکن تھا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، مگر وہ ہل نہیں پا رہی تھی۔ سمیر اسے صبح سے اب تک نہ جانے کتنے ڈوز دے چکا تھا، جس کے باعث اس کا پورا وجود سن سا ہوا پڑا تھا۔ ویسے تو حسین ہے یہ بھی، مگر کیا کریں، ہمارے کام کی نہیں، یوسف نے اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے جلے انداز میں کہا تو سمیر نے لب بھینچتے سگریٹ سلگایا۔ جانتا ہوں اس ابتہاج کے بچے کو لیے گھوم رہی ہے یہ، وہ نفرت سے کہتا دھواں فضا میں خارج کرتے سر جھٹک گیا، مگر اس میں اتنی بڑی بات تو نہیں، ہم اس کے جسم کو اس قدر برا بنا دیں گے کہ اگر کبھی اس ابتہاج کو یہ ملے بھی تو اسے نفرت ہو جائے اس کے وجود سے، وہ گھن محسوس کرے گا اس سے۔ سمیر نے کچھ سوچتے زین یوسف کو دیکھتے آنکھ دباتے ہوئے کہا تو وہ بھی پرتجسس سا اسے دیکھنے لگا۔ تبھی سمیر نے سگریٹ اس کے سامنے کیے ماہ کی گردن کے قریب اس قدر زور سے لگایا کہ اس کا سن بے سدھ پڑا وجود بھی اذیت سے درد سے لرز اٹھا، اس کے سفید خشک پڑتے ہونٹ ہلے تھے۔ وہ اس ظالم کی شدت کو یاد کرنے لگی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس میں ہلنے تک کی سکت تک نہیں تھی۔ وجود کو پوری طرح جلا کر راکھ کرنے لگے۔ ماہ کا پور اذیت میں تھا، اس کی گردن، بازوؤں پر وہ حیوان سگریٹ سے اس کے ساتھ ساتھ اس کی روح کو بھی جلا رہے تھے پوری طرح سے۔ ماہ کہاں ہو تم؟ پورا دن در بدر کی خاک چھانتے وہ پاگلوں کی طرح اسے ہر جگہ تلاشتا۔ اب رات کے 1 بجے نشے میں چور لڑکھڑاتے قدموں سے گھر آیا تھا۔ دیکھو ماہ، تم یہاں بیٹھی ہو اور میں پاگلوں کی طرح تمہیں ہر جگہ تلاش کر رہا ہوں۔ ہلکا سا مسکراتے وہ فرش سے اٹھتا صوفے کی جانب بڑھنے لگا جہاں ماہ مسکراتی اسے ہی بلا رہی تھی۔ سوری یار، ناراض ہو مجھ سے؟ ہو لو، جتنا چاہے ڈانٹ لو، مگر دور مت جایا کرو مجھ سے۔ یہ دیکھو یہاں پہ تکلیف ہوتی ہے بہت۔ اس کے سامنے بیٹھا وہ روتے ہوئے اپنے ہاتھ سینے پہ رکھ۔ سوری یار، ناراض ہو مجھ سے؟ ہو لو، جتنا چاہے دل چاہے ناراض ہو لو، مگر مجھ سے دور مت جایا کرو۔ دیکھو
یہاں پر درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے بہت۔ اس کے سامنے بیٹھا وہ روتے ہوئے اپنے ہاتھ سینے پر رکھتے اسے نہ دکھنے والے اپنے درد سے روشناس کروانے لگا۔ وعدہ کرو کبھی نہیں چھوڑو گی۔ ابتہاج نے نشے میں چور اپنی حد درجہ سرخ پڑتی آنکھوں کو کھولتے اسے دیکھ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرنا چاہا، مگر ایک دم سے وہ پھر سے غائب ہوئی تھی۔ ماہا وہ پھر سے اس کے دور جانے پر درد و تکلیف سے چلا اٹھا تھا۔ ابتہاج کا بکھرا حلیہ لڑکھڑاتی آواز اس کی بے بسی کی داستان سنا رہی تھی، جو ماہا کے جانے کے غم میں بالکل ٹوٹ سا گیا تھا۔ ماہا ابتہاج گردیزی نے سامنے دیکھا، اسے ہر جگہ وہی دکھائی دے رہی تھی، وہ نہ ہوتے ہوئے بھی اس میں بسی تھی۔ بھلا کیسے بھول جاتا اسے؟ یہ تو شروعات ہے ابھی ابتہاج، ابھی تو تمہیں اور ٹوٹنا ہے اور رونا ہے، تمہیں تھوڑا تھوڑا کر کے مکمل برباد کر دوں گا میں۔ ابتہاج گردیزی ریلنگ سے ٹیک لگائے وہ سارا منظر دیکھ اب سکون اپنے اندر تک اترتا محسوس کر رہا تھا۔ اپنی الٹی گنتی شروع کر دو ابتہاج، تمہاری تباہی کی شروعات ہو چکی ہے۔ فرش پر گرے اس کے بے ہوش وجود کو دیکھتا وہ نفرت سے پھنکارا تھا۔ ابتہاج پاگلوں کی طرح ماہا کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا، اس کی سرخ انگارہ آنکھیں آگ اگل رہی تھی۔ ماہا کو گھر سے غائب ہوئے آج 24 گھنٹے پورے ہو گئے تھے۔ ابتہاج ساری رات لیپ ٹاپ پر کچھ کر رہا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ ابتہاج کا اگلا قدم کیا ہوگا، پر ابتہاج کی خاموشی نے سچ میں سب کو ڈرا دیا تھا۔ صبا بیگم اس کی طبیعت سے بخوبی واقف تھی، جانتی تھی ابتہاج کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ ابتہاج نکسک سا تیار ہو کر روم سے نکلا تو سامنے ہی صبا بیگم اور سمیر کو ناشتے کی ٹیبل پر پایا۔ ابتہاج کی نظریں چاروں طرف گھوم رہی تھی، چہرہ ہمیشہ کی طرح بے تاثر تھا۔ سمیر بڑی دلجمی سے ناشتہ کر رہا تھا جب ابتہاج کی کرخت آواز اس کے کانوں میں پڑی، جو کہہ رہا تھا، مسٹر سمیر، کل کہاں تھے آپ جبکہ گھر میں اتنی ٹینشن چل رہی ہے؟ ابتہاج کی انتہائی سرخ آنکھیں سمیر پر مرکوز اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو جانچ رہی تھی۔ ابتہاج کے لہجے میں کانچ کی سی چبھن تھی۔ ابتہاج کی بات پر ایک پل کو سمیر کا جوس حلق میں اٹکا تھا، جب ابتہاج ایک دم گھوم کے اس کے قریب چلا آیا اور ایک ہاتھ ٹکا کر اس کی کمر پر دے مارا۔ سمیر تو اس کا بھاری ہاتھ پڑتے ہی کرا اٹھا تھا۔ اتنا زیادہ بھی مت کرو کہ برداشت سے باہر ہو جائے۔ ابتہاج اسے جوس کی جانب اشارہ کرتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ صبا بیگم خود ابتہاج کے رویے سے خائف تھی، مگر ان کو لگا کہ ابتہاج ماہا کی وجہ سے کافی پریشان ہے، اسی لیے اس طرح کا بیہیو کر رہا ہے۔ ابتہاج کب کیا کر جائے یہ کسی کو خبر نہیں تھی، اس کی عادت تھی وہ اپنی چیزوں کی بے تحاشا حفاظت کرتا تھا، اور یہاں تو بات ابتہاج گردیزی کی بیوی کی تھی جو اس کے روم روم میں بسی تھی، تو کیسے ممکن تھا کہ ابتہاج گردیزی بے خبر رہتا؟ سالے آج صنم کو یوں نہیں لایا تھا جہاں آتے ہوئے صنم اس کی ہزار منتیں کی تھی کہ اسے نہیں پڑھنا، پر وہ سالے ہی کیا جو اپنے آگے کسی کی سن لے، اپنی بات منوا کر ہی اس نے دم لیا۔ صنم برے برے منہ بناتی تیار ہوئی اور بنا اس سے بات کیے روم سے نکلنے لگی۔ نیوی بلو شارٹ فراک اور وائٹ کیپری میں وہ بے حد معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی، سر پر خوبصورتی سے حجاب کیے وہ صالح خان کی دنیا تہو بالا کر گئی۔ اس سے پہلے کہ صنم روم سے نکلتی، صالح نے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کر کے اسے خود کے قریب کیا، انداز نہایت دل برانہ تھا۔ صنم اب بھی اس سے اپنا آپ چھڑاتی رخ پھیرنے لگی، پر وہ بھی صالح خان تھا جس کی ملکیت کو کوئی اس سے دور کرنے کی کوشش کرے تو صالح خان اسے ایسی آگ میں جھونک دے جس سے بچنا ناممکن ہو۔ صالح نے اپنے مضبوط ہاتھ کی انگلیوں سے صنم کا چہرہ اپنی جانب کیا اور مسکراہٹ دباتے اس کے خفا چہرے کو دیکھنے لگا، جو اسی کے دیے مان پر آج اس قدر نڈر بنی ہوئی تھی۔ عورت کے دل میں گھر صرف وہی مرد کر سکتا ہے جس کے دل میں عورت کے لیے عزت ہو، کیونکہ ایک عورت محبت سے سمجھوتا کر لیتی ہے۔ اگر اسے اپنا پسندیدہ شخص نہ ملے تو وہ خاموش ہو جاتی ہے، مگر اس کی عزت پر آنچ آئے تو وہ زندہ لاش بن جاتی ہے۔ اصل مرد وہ ہے جو کبھی اپنے نکاح میں آئی عورت کو اس کے ماضی کے تانوں سے داغدار نہ کرے۔ یہی محبت اور عزت صالح خان نے اسے دی تھی، زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھا دیا تھا، صنم کے روم روم کو اپنا اس قدر عادی بنا دیا تھا کہ اب وہ ذرا سی دوری پر تڑپ سی جاتی تھی۔ رات کی کسی پہر صنم کی آنکھ کھلتی تو صالح کو قریب نہ پاتے وہ سہم سی جاتی تھی۔ صالح کی موجودگی اس کی سانسوں، اس کی روح تک کے لیے ضروری تھی۔ صنم کا اپنے لیے یہ حساس رویہ صالح بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ جب ہی اس نے بہت سوچ سمجھ کر صنم کو یونی میں داخل کروانے کا سوچا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ صنم پوری طرح سے اس پر ڈیپینڈ ہو کے رہ جائے۔ وہ چاہتا تھا کہ اگر کبھی صالح خان اس کے ساتھ نہ بھی ہو تو وہ خود سے اپنا بچاؤ کر سکے، دنیا کے سرد و گرم سے خود کو محفوظ رکھ سکے۔ اگر ایسے ہی منہ بناؤ گی تو قسم سے کچھ غلط کر بیٹھے گا یہ پاگل عاشق۔
اپنے بائیں ہاتھ کی پشت سے صنم کے گلابی ہونٹوں کو چھوتے وہ مدہوشی سے بولا تو صنم نے خفکی سے اسے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، مقابل نے ایک دم سے اس کے ہونٹوں پہ اپنے دہکتے ہونٹ رکھتے اسے خود سے بے حد قریب کر لیا۔ صنم آنکھیں نیچے اس کی شدتوں کو سہتے بے دم سی ہونے لگی، مگر سالے کا مضبوط ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل اسے گرنے سے روکے ہوئے تھا۔ تمہیں کچھ اچھا سوچنا چاہیے اپنے بچاؤ کے لیے جانم، وگرنہ اس اکیلے سنسان گھر میں یہ صالح خان تو تمہاری جان پر بنائے گا۔ سالے کے ہونٹ صنم کے گال پر گستاخیاں کر رہے تھے، جبکہ صنم تو اس کے کندھوں کو تھامے گہرے سانس بھرتے رہ گئی۔ آخر کار بمشکل اس سے جان چھڑواتے اور منت سماجت کرتے باہر آئی تھی، مگر سالے ادھار چھوڑتے احسان کرتے اس کے پیچھے ہی روم سے نکلا۔ اچھے سے دل لگا کر پڑھنا، کسی سے بھی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم صالح خان کی بیوی ہو صنم صالح خان، جو کوئی بھی تنگ کرے اسے منہ توڑ جواب دینا اور ایک اچھا سا دن گزار کے جلدی سے واپس گھر آنا۔ تمہارا صالح تمہارا انتظار کرے گا۔ انہوں نے جاتے ہی صالح فارمیلٹیز پوری کیے۔ صنم کا ہاتھ ہمیں کلاس تک آیا تھا، جو بوجھل قدموں سے چلتی منہ پھلائے ہوئے تھی۔ بیسٹ آف لک اور اللہ حافظ۔ صنم کی پیشانی پہ بوسہ دیے وہ اسے وش کرتا تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ صنم نے مڑتے پانی بھری نگاہوں سے اس ظالم کو دیکھا جو اسے اپنی عادت لگائے اب یوں چھوڑ کے جا رہا تھا۔ مسلسل 2 گھنٹوں سے وہ جھنجھلاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھا کب سے کال کے انتظار میں تھا کہ اچانک سے اس کا فون رنگ ہوا۔ ابتہاج نے سخت نظروں سے آس پاس دیکھ کر کال پک کی تو میرا شک صحیح تھا، ان سب کے پیچھے یہی کمینہ تھا۔ آج تجھے پتا چلے گا تو نے ابتہاج گردیزی کی عزت پر ہاتھ ڈال کر کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ فون پہ گرفت مضبوط کرتے وہ غصے سے پھنکارتے ہوئے موبائل ایک جانب پٹختے گاڑی سے نکلا۔ اس کے نکلتے ہی پیچھے موجود گاڑی سے 2 افراد فوراً سے نکلتے اس کے دائیں بائیں ہوئے۔ ابتہاج نے سرد لہو کی مانند نظریں سامنے اس سنسان سے کھنڈر بنی عمارت کو گھورا اور ساتھ ہی بیلٹ سے گن نکالتے وہ لب بھینچتا آگے بڑھا تھا۔ اس کے بھاری قدموں کے ساتھ ہی وہ دونوں بھی بمشکل سے اس کے ہم قدم ہو رہے تھے، جو رات بھر سے کسی تپتی آگ میں اپنے ساتھ ساتھ سب کو جھلسا رہا تھا۔ عمارت کے قریب جاتے ہی ابتہاج نے ان دونوں کو اشارہ کیا تھا۔ اس کا اشارہ ملتے ہی وہ دونوں ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب گھومتے غائب ہوئے تھے۔ ابتہاج نے ماتھے پر بل ڈالے اس عمارت کے بند سیاہ فام دروازے کو عجیب سی نظروں سے گھورا اور ایک ہی وار کرتے دروازے کو جھٹکے سے کھولا تھا کہ اندر بیٹھے وہ سب بری طرح سے چونک اٹھے۔ اپنی اپنی بندوقیں پکڑتے وہ کھلے دروازوں کی جانب رخ کرتے آواز لگائے پوچھنے لگے۔ سمیر پیچھے سے ہی حسب معمول اندر بنے ایک تاریک کمرے میں بیٹھا اطمینان سے ڈرنک کر رہا تھا۔ ابتہاج کا رات والا روپ اس کے رگ رگ میں سرور دوڑا گیا تھا، مگر وہ ابھی تک ابتہاج سے صحیح طور پر واقف نہیں ہوا تھا۔ وہ جانتا نہیں تھا کہ مقابل جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں تھا۔ بھلا کیسے ممکن تھا کہ ایک چھوٹی سی چیز کے دور جانے پہ ہنگامہ کرنے والا شخص اپنی بیوی کے غائب ہونے پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے۔ وہ سب بندوقیں لیے اب دروازے کے عین سامنے کھڑے تھے، جہاں وہ اطمینان سے ہاتھ پشت پر باندھے کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتے ابتہاج کے ساتھ آئے اس کے آدمی ایک دم سے جھپٹتے ان پر حملہ آور ہوئے تھے اور تیزی سے ان سب کی بندوقیں چھینتے انہیں ایک جانب جانے کا کہنے لگے۔ وہ سبھی حیران تھے کہ آخر یہ شخص کون تھا اور اس کے ساتھ آئے وہ 5 آدمی اب کافی اچھے سے ان کی دھلائی کر رہے تھے۔ ابے کون ہے تو؟ آوازوں سے ڈسٹرب ہوتے وہ غصے سے جھنجھلاتے ہوئے باہر نکلا تھا۔ ابتہاج نے گردن گھمائے سمیر کو خون خوار نظروں سے گھورا تو وہ ایک دم گڑبڑا سا گیا، مگر پھر کچھ سوچتے وہ خود کو مضبوط بنائے آگے بڑھا۔ تجھے کیا لگتا ہے کمینے کہ اگر تو مجھ سے میری ماں کو دور کرے گا تو میں ہاتھ باندھے بیٹھا رہوں گا؟ کہ اتنا بچہ سمجھا ہے تو نے مجھے؟ غصے نفرت سے قدم اس کی جانب لے جاتے وہ غراتے لہجے میں چلاتے ایک دم سے سمیر کو خوف میں مبتلا کر گیا۔ چل اچھا ہی ہوا تجھے سب پتا چل گیا، ویسے بھی اب تو کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ تیری ماں بیچاری، اسے تو میں نے کل ہی فنش۔ وہ گردن پہ ہاتھ سے کراس کا اشارہ کرتے ابتہاج کے دل کو ساکت سا کر گیا، مگر وہ جانتا تھا اگر وہ سانس لے پا رہا ہے تو یقیناً اس کی ماں بھی یہیں کہیں اس کے بے حد قریب تھی۔ بکواس بند کر اپنی۔ ابتہاج نے آگے بڑھتے اسے گریبان سے پکڑتے ایک زوردار مکہ اس کے چہرے پر جڑا تھا کہ مقابل ایک دم سے لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے جا گرا۔ تجھے یاد ہے ابتہاج 10 سال کا تھا میں جب تو ہمارے گھر رہنے آیا تھا، تب تیری وجہ سے میری ماں کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی، یاد آیا تجھے یا بھول گیا ہے سب؟ اپنے ہونٹ سے بہتے لہو کو ایک ہاتھ سے رگڑتے وہ نفرت سے پھنکارا تو ابتہاج جو اسے مارنے کو آگے بڑھا تھا اس کے قدم ایک دم سے تھم سے گئے، ماتھے پر ایک ساتھ 1000 شکنیں نمودار ہوئیں۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا سمیر، میں خود اس وقت ایک چھوٹا بچہ تھا، تب
قتل ہوا تھا اور میں نے خالہ کو یہ سب کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ مجھ سے جیسا پولیس نے پوچھا میں نے بس وہی سچ سچ بتایا اور کچھ نہیں۔ مگر تو نے اتنے سالوں سے اس نفرت کے بیج کو اپنے اندر پالا جس کا زہر تو نے میری زندگی میں بھی بھر دیا۔ ابتہاج اس کے دائیں بائیں پاؤں رکھے اسے کالر سے مضبوطی سے تھامتے، اس کے چہرے پر مکے مارتے اسے سن سا کر گیا، مگر ابتہاج کا غصہ کسی طور کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ کیا صحیح غلط کر رہا ہے تو؟ تیری وجہ سے میری ماں مجھ سے دور ہو گئی اور تو ہے کہ اچھا ابھی تک ایک ہی بات پر اٹکا ہے۔ اگر تب تو میری ماں پر الزام نہ لگاتا تو آج وہ میرے پاس میرے ساتھ ہوتی۔ تو نے مجھ سے میری ماں کو چھینا، میں نے تجھ سے تیری بیوی تیری زندگی کو چھین لیا، حساب برابر۔ وہ پاگلوں کی طرح کہہ کے لگاتے اس وقت کوئی پاگل ہی دکھ رہا تھا، جبکہ اس کی باتیں ابتہاج کا دماغ مزید گھمانے کا باعث بنی۔ تبھی وہ اسے لاتوں اور مکوں سے بری طرح پیٹنے لگا۔ مسٹر ابتہاج چھوڑیں آپ پلیز انہیں۔ کاشان صاحب جو ابتہاج کے پیچھے ہی بے چینی سے نکلے تھے، وہ پولیس کے ہمراہ یہاں پہنچے تھے۔ پولیس اہلکاروں نے آگے بڑھتے بکھرے ہوئے ابتہاج کو پکڑا اور ایک سائڈ کرتے بے ہوش لہو لہان چہرے سے پڑے سمیر کو دیکھنے لگے۔ ماہا سمیر کی کئی باتیں یاد آتے ہی وہ پاگلوں کی طرح خود کو چھڑواتا بے چینی سے وہاں سے بھاگا تھا۔ وہ دیوانہ وار اسے پکارتا، آنسو سے تر چہرے سے بھاگتے اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ ماہ کے دور جانے کا تصور ہی ابتہاج کا سانس سینے میں بری طرح سے اٹکا گیا تھا۔ وہ بے جان سا ہونے لگا۔ ابتہاج نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ایک بند دروازے کے قریب جاتے خوف سے دھڑکتے دل سے اسے کھولا۔ دور رہو سب، کوئی اندر مت آنا۔ سامنے کا منظر دیکھ ابتہاج کی روح تک لرزی تھی، جہاں اس کی معصوم سی ماں بری طرح سے رسیوں میں جکڑی ہوئی تھی، جس کے وجود پر واضح نشانات تھے۔ کپڑے بھی جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ ابتہاج کربناک لہجے میں غراتے اپنے پیچھے آتے اہلکاروں کو روکتے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ لاک کر گیا۔ ماہ کی جانب بڑھتا اس کا ایک ایک قدم من بھاری ہو گیا تھا، جیسے اس کے بے ہوش معصوم وجود کو دیکھ اس کی تکلیف کو آنکھوں سے دیکھنے پر ہی ابتہاج کا دل کسی نے چیرتے لہو لہان کر دیا تھا۔ وہ بے بس سا اس کے قریب جاتے اس کی بری طرح سے جھلسے وجود کو دیکھ آنکھیں میچ گیا۔ کتنے ہی آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے اس کے گالوں کو بھگو گئے تھے۔ ابتہاج نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کی بند پلکوں کو چھوا، نظریں اس کے زرد پڑتے چہرے سے خشک کھلے ہونٹوں پر گئی۔ وہ تکلیف و درد سے پھٹتے دل سے نظریں چرا گیا۔ ماہا اپنی سسکی کو دبائے اس نے نرمی سے اس معصوم چہرے کو ہاتھوں میں بھرا، اس کے چہرے کو اس کے ہونٹوں کو دیوانہ وار چھوتے وہ بچوں کی طرح بلکنے لگا۔ وہ ٹوٹ گیا تھا اندر سے۔ اپنی عزت اپنی روم روم میں بستی اس نازک سی جان کی یہ حالت آج ابتہاج گردیزی کو پل بھر میں مار گئی تھی۔